بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بولنے کے بعد مجھے کیوں بلایا گیا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں محبوب بھائی سے بعد میں پوچھوں گا, لیکن مبارکباد دیتا ہوں میں سب سے پہلے اپنی بھابھی کو, اپنی بہن کو, جنہوں نے اتنا اچھا کام شروع کیا. مجھے بڑا اتفاق سے میں زیادہ ملا تو نہیں ہوں, میں جانتا تو نہیں ہوں زیادہ, لیکن ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے if you have seen the product you don't need to see the factory. تو پروڈکٹس ہم نے دیکھے ہیں اور پروڈکٹس کا کام دیکھا ہے, تو یقیناً یہ کام جو ہے اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. اور میں چونکہ میرے پاس مثال موجود ہے کہ آج ہمارے جو اچھے کام اللہ نے ہم سے کرائے ہیں ان کا کریڈٹ ہمارے والدین کو جاتا ہے, کیونکہ یہ والدین سے ٹریول کرتی ہے چیز, اور پھر ان کا نام آپ ضرور کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کیجیے گا اپنی عمارتوں کے اندر, اپنے بروشرز کے اندر. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج سپرا شفیع اسپتال 100 سال کے بعد ابرار کو کوئی جانے گا کہ نہیں جانے گا, ان کا نام اللہ نے زندہ اس لیے رکھا کہ اصل لوگ وہ تھے جنہوں نے وہ سوچ انکلکیٹ کی اور ارلی چائلڈہڈ کے اندر بچوں کے اندر منتقل ہوئی, اور اس کے ٹیکے لگائے, انجیکشنز لگائے. میں کہتا ہوں محب وطنی کے اور انسان دوستی کے, جس کا آج جیسے سہارا آف لائف ٹرسٹ کو اللہ نے یہاں پہنچایا, 600 بیڈس کا ہاسپٹل, میڈیکل کالج, کینسر ہاسپٹل, ڈیزاسٹر مینجمنٹ. سو آپ نے جو شروع کیا ہے نا, اصل میں اس کی جو محبوب بھائی سے میری ملاقاتیں اس میں ملٹیپل ٹائمز ہو چکی ہیں. یہ جو ابھی شروع ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز جس سے میں امپریس ہوا ہوں اور جو میرا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ہم نے سپورٹ کیوں کرنا, وہ ان کا پیشن ہے. وہ جو EQ کی بات شاہ جی کر رہے تھے نا, وہ ہے کہ وہ اس کے اندر مجھے ان کے اندر ایک بہت بڑا پوٹینشیل, ایک سمندر نظر آتا ہے جو ہر بندے کو شاید نہیں آ رہا, کہ اس آرگنائزیشن نے کتنا ایکسپینڈ کرنا ہے. اور اس لیے سہارا لائف ٹرسٹ ابرار الحق آپ کے ساتھ ہے. دامن دامن سکنے ہر لحاظ سے, ہر حوالے سے. فنڈ ریزنگ بھی ہوگی انشاءاللہ, اور پوری دنیا میں ہوگی بشرط زندگی. یہ کام ہم سب کا ہونا چاہیے. یہ جو موقع مل گیا نا, ہم سب خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو اس وقت اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں, اور کسی نے کسی طرح سے ہمیں ضرور اس پروگرام کا, اس سپورٹ کا جو ہے وہ ہم نے حصہ بننا ہے. جو سب سے بڑی بات اگر کسی نے کرنی ہو نا جی, کہ میں آج ایک ایسی بات کروں جو سب سے بڑی ہو, تو آج کی محفل کی سب سے بڑی بات, تو آپ چپ کر کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دیا کریں, کیونکہ ان سے آگے کوئی شخصیت ہو نہیں سکتی اور ان کے قول سے آگے کا کوئی قول ہو نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جب فرما گئے شامی صاحب بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ ایسا ہوگا قیامت کے دن جو یتیموں کی کفالت کرے گا. سوچے جائیں. اور پھر عملی نمونہ اس حد تک جا کے پیش کیا کہ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, تو دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں, اور ان میں سے ایک صحابی نے اپنے بچے کو آواز دے کے بلائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کر دیا. واقعی کچھ بچے یتیم بھی ہیں, ان میں ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ دیکھو یہ آپ اس کے بابا اس کو بلا رہے ہیں, اس کے ابو اس کو بلا رہے ہیں, ہمارے ابو ہوتے تو آج وہ بھی ہمیں اس طرح سے بولے. سوچ دیکھیں ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک کہ اس بچے کی فیلنگز کیا ممکنہ فیلنگز ہو سکتی ہیں. اس لیے ان باتوں کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے, فل سٹاپ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر صورت میں ان بچوں کو سپورٹ کرنا ہے, ہر قیمت پر کرنا ہے, اور سب نے کرنا ہے. یہ میری آپ لوگوں کو ایڈوائز ہے. اور ابھی وہ قاسم صاحب بات کر رہے تھے نا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آئی کیو اور ای کیو اور اس حوالے سے. میں کہتا ہوں یہ جو ہمارے کراچی کی میمن ہے, یہ برادری, یہ کیوں سپورٹ کرتی ہے؟ یہ دنیا داری کے لیے بھی کرتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ سودا صرف آخرت کا نہیں ہے. میمن کے ساتھ آپ اگر بارگیننگ کر کے دکھائیں نا مجھے کسی چیز کے بارے میں, ایک دمڑی نہیں چھوڑے گا. when it comes to charity وہ دلیر ہو کے ڈونیٹ کرے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ مل جانے ہیں, یہ مل جانے ہیں, دنیا میں ہی مل جانے ہیں, اور کئی گنا. اور بائی گاڈ میری زندگی آپ کے سامنے ہے,
کہ میں حیران ہوں آج بھی میرے کانسرٹس کیسے چل رہے ہیں. 25 سال پرانے گانے ہو گئے. کبھی مجھے ایک دن سوچ نہیں آئی کہ میرا بزنس کم کیوں ہے. میں تو سہارا سے کچھ نہیں لیتا اور میں کنٹینیوسلی ڈونیٹ کرتا ہوں الحمدللہ. میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کیوں. اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا ڈونر بنایا سہارا. اس وقت جب کوکا کولا میرا 6 سال کے لیے اس نے مجھے وہ برانڈ ایمبیسڈر تھا, کروڑوں روپے آ رہے تھے, ادھر جا رہے تھے. تو وہ اللہ پھر آپ کا خیال رکھتا ہے. میں نے 3 طرح کے اسٹیج دیکھے ہیں. وہ شو بزنس والا اسٹیج دیکھا, لاکھ 2 لاکھ لوگ لٹرلی آگے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک عجیب نشہ ہوتا ہے کہ میری ایک کال کے اوپر بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ اوپر, جس طرح سارے سنگرز کرتے ہیں. وہ سارے ڈرامے کمال مزہ, اس کا نشہ ہے کم. پھر میں نے سیاست والا اسٹیج بھی دیکھا, اس پہ میں نے ترانے بھی پڑھے, اس پہ میں نے تقریروں کے چسکے بھی پورے کیے, سارا کچھ. لیکن جو یہ اسٹیج ہے نا دوستو, چیریٹی والا, خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ ہم پیور بات کر رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں, اپنے دل کو فالو کر رہے ہیں, اپنی روح کو فالو کر رہے ہیں, اللہ راضی ہو رہا ہوگا. یہ بیسٹ لمحات ہیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے اس دن کے بھی اور اس ویک کے بھی, شاید اس مہینے کے بھی. بیسٹ لمحات یہ ہیں جو آپ آج یہ باتیں سن رہے ہیں. ہم یتیموں کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کی کفالت کی لیے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. فنڈ ریزنگ کی بات کر رہے ہیں. جب ہم فنڈ ریزنگ کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ جاتا ہے. میں نئی چیریٹی بنائی تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی جہاز میں. مجھے کہتے ہیں ابرار کو تمہارے میں دیکھ رہا تھا ٹیلی فون, تو کیسا گیا؟ میں نے کہا خان صاحب اچھا گیا ہے, لیکن میں نے کہا یہ پیسے مانگتے ہیں, انہیں شرم بڑی آتی ہے. وہ کہتے ہیں شروع میں مجھے بھی آتی تھی, بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں محبوب بھائی, یہ شروع میں آپ کو بھی آئے گی, بعد میں آپ بھی ٹھیک ہو گئے. تو آپ نے فکر نہیں کرنی, یہ کام صرف آپ کی اللہ نے دیکھنی ہے ایفرٹس. میلہ لگا ہوگا, بے شمار لوگ آئے ہوں گے, کئی دفعہ دھیلا اکٹھا نہیں ہوگا, دل بھی ٹوٹے گا, لیکن پھر کوئی ایک بندہ آئے گا چپ کر کے آپ کو چیک کاٹ کے دے کے چلا جائے گا, آپ کے سارے کام نکل جائے گا. شرط صرف یہی ہے کہ پہلے خود بھی ڈونیٹ کیا ہو جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کی فیملی کر رہی ہے, اور محنت بھی ساتھ لگے ہوئے. اور آپ کی وجہ صوفیانہ سی طبیعت ہے, کہنے کو آپ افسر ہیں پولیس کے. 2 طرح کے ہوتے ہیں نا افسر, ایک جیسے میرے بڑے بھائی ہیں نا, وہ فوجی افسر ہیں اور وہ جینوئنلی افسر ہیں بڑے. ایک میری طرح کے ہوتے ہیں, وہ ٹائی لگا لیں, کچھ کر لیں, بڑے پن ٹھن کے جاتے ہیں, پھر لوگ اس میں افسر نہیں مانتے. تھی صوفی ہو, تھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, جو مرضی کر لیں. یہ ایک روح ہوتی ہے اللہ نے دی ہوئی ہے, اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو طبیعت آپ کو اللہ نے دی ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی, کیونکہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہی جانا ہے ہم نے. ہاں جی, تو کس بات کا پھر ہم نے سوچنا ہے اور کیا. تو یہ مبارکباد بھی ہے آپ کی پوری فیملی, میری طرف سے پورا انشاءاللہ مزید سپورٹ بھی ہے. شاہد بھائی بھی ادھر تشریف رکھتے ہیں, ہم نے پلان کیا ہوا ہے انشاءاللہ بیرون ملک کا بہت بڑی فنڈ ریزنگ کا. آپ اپنا ویژن جتنا بڑا کر سکتے ہیں کر, جتنا بڑا آپ کا ویژن, آپ کی سوچ ہوگی, اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کو اللہ بنا کے دے دے گا. یہ میرا ایکسپیرینس. میں نے ہاسپٹل کی بات کی تھی, لوگ کہتے تھے نہیں, میں کہا اسمال چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں ڈسپینسری, لرن فرام اٹ, دین گو اہیڈ, دین ایکسپینڈ, دین میک اے ہاسپٹل آف 20 بیڈس, دین 100 بیڈس. میں فرسٹریٹ ہوتا تھا, آتا رہتا کچھ نہیں تھا, نہ میں ڈاکٹر تھا, نہ میں انجینئر تھا. میں کہ نہیں 120 بستروں سے شروع کرنا ہے, کیونکہ ڈسپینسری بھی اللہ نے بنانی ہے, وہ بھی اللہ نے بنانی. وہ آج 600 بیڈس کا ہاسپٹل ہے, ساتھ میڈیکل کالج ہے, اور ہے کہاں, نارووال میں, جہاں ایک ڈاکٹر جانے کے لیے تیار نہیں تھا. 19 سال پہلے وہاں پہ کوئی DHQ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا, فرش ٹوٹے ہوئے تھے, بلیاں پھر رہی ہوتی, بڑے برے حالات تھے. آج ہاسپٹل ہے, میڈیکل کالج ہے, کینسر ہاسپٹل ہے. وہ کیا رونقیں کہاں سے لگی, صرف اللہ نے ایک آئیڈیا دیا. بس والدہ کا انتقال ہوا, اس سے پہلے تو میرے خیر پلان جی کچھ اور تھے کہ میں پرائیویٹ جیٹ لوں اور مزہ کروں لائف کا. پیسے بھی آ رہے تھے, فیم بھی تھا, جیسے نئے آرٹسٹ کا ہوتا ہے, تو شغل بھی لگ رہے تھے. لیکن وہ والدہ کے جانے کے بعد ایسے تھا کہ جیسے خوشی تو نہیں ہے زندگی میں. تو اب یہ ہے کہ کسی کا غم کم کر کے جو ایک سیٹسفیکشن ہے نا, اس میں مزہ لیتے ہیں.
تو وہ اسپارک آپ کو اللہ نے ویسے ہی دیا ہوا ہے، کام آپ نے شروع کر دیا ہے، کبھی آپ کو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کام اچھا کر رہے ہیں، آپ کو غائب سے امداد اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ میرے ایسے کئی لوگ آپ کے ٹائگرز بن کے، آپ کے دوست بن کے آپ کے ساتھ رہیں گے، سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔